خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دنیا کے 18 کروڑ جو لوگ ہیں ان کا پرسنل ڈیٹا چوری کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل سائبر کمپنی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ دنیا پر سائبر حملہ ہوا ہے، سائبر اٹیک ہوا ہے۔ بڑی بڑی ویب سائٹ، اکاؤنٹ اور کمپنیوں کو فوراً اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ تبدیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ پاکستان کی جو نیشنل ایڈوائزری ٹیم ہے، انہوں نے بھی وارننگ جاری کی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی ویب سائٹیں ہیں، جن کے بینک اکاؤنٹ ہیں یا جن کے ای میل وغیرہ ہیں، ای میل اکاؤنٹ ہیں، وہ فوراً جو ہے اپنے پاسورڈ وغیرہ جو ہیں وہ چینج کریں۔ اور پاکستان کی جو نیشنل ایڈوائزری ٹیم ہے انہوں نے ایک حکم نامہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی صارفین ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ای میل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اپنے پاسورڈ ہیں وہ چاہے وہ بینک اکاؤنٹ ہے، چاہے ای میل ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹ ہیں، چاہے فیس بک اکاؤنٹ ہے، چاہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، جس طرح کے بھی اکاؤنٹ ہے، پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ فوراً جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ کے جو پاسورڈ ہیں وہ چینج کریں۔ اور باقی رہی سائبر حملے کی، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے حساب سے اسرائیل بہت آگے ہے، امریکہ بہت آگے ہے، چائنا بہت آگے ہے، رشیا ہے، جاپان بہت آگے ہے۔ اور سائبر اٹیک کرنا، سائبر حملہ کرنا، وہ بھی دنیا کی 18 کروڑ عوام پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہی یہ اتنی جلدی کام ہونے والا ہے۔ جس ملک نے بھی یہ سائبر اٹیک کیا ہے، سائبر حملہ کیا ہے، انہوں نے پہلے ایک پراپر جو ہے وہ ہر ملک میں، ہر کنٹری میں ایک ٹیم تشکیل دی ہوگی، پھر پراپر طریقے سے اس پر ورک شروع کیا ہوگا، پھر جا کر یہ جو حملہ ہے وہ کیا ہوگا۔ ورنہ یہ سائبر حملہ جو ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ویب سائٹوں کو ہیک کرنا، دنیا کے جو بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں ان کو ہیک کرنا، اور ہر ملک کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے، ان پر سائبر حملہ کرنا، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے، سائبر حملہ ہوا ہے، اس بات کی نشانی ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ہر طریقے سے ناکام ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے معاملے میں اسرائیل بالکل ناکام ہوا ہے۔ اس کی بہت کوشش تھی کہ اپنا جو کنٹرول ہے وہ اسلامی ملکوں پر وہ قائم رکھ سکے۔ امریکہ کی بہت کوشش تھی کہ وہ اسلامی ملکوں پر جو ہے وہ اپنا کنٹرول جاری رکھ سکے، لیکن ایسا جو ہے وہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بظاہر تو پاکستان کے ساتھ ہے، عرب ملکوں کے ساتھ ہے، لیکن چاہتا وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے وہ اس طرح کے سائبر حملے کرے، سائبر اٹیک کرے۔ اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، اور جاپان وغیرہ اور اس کے ساتھ جو دوسرے یورپی ملک ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی جو ملک ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو اپنی مٹھی میں کیا جائے، ان پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان پر حملہ کیا گیا، عراق پر حملہ کیا گیا، شام پر حملہ کیا گیا، اب فلسطین پر جو ہے لاکھوں مسلمان جو ہیں بے گناہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، بچوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے انہوں نے یہ ایک نیا سلسلہ جاری کیا ہے کہ پوری دنیا میں اپنی ٹیمیں بنائیں، اور ان ٹیموں کے ذریعے جو ہیں وہ دنیا کے 18 کروڑ جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی، ان پر سائبر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو سائبر حملہ کرنے والے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، واقعی انہوں نے 18 کروڑ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کو نقصان پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا، ان کا جو واقعی ڈیٹا ہیک ہوا ہے، پاسورڈ چینج ہوئے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اسرائیل یا امریکہ کتنا جو ہے وہ اس سائبر حملے میں کامیاب ہوا ہے۔